سورت کوثر کی طاقت۔ ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ آدھے سر میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ سورت کوثر قرآن کریم کی 108ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر، خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورت کوثر سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورت کوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورت کوثر کا سہارا لیتے ہیں۔
تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ کوثر کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ کوثر کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ کوثر سے شفا کے بارے صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ کوثر پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ کوثر منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ محترم ناظرین، اہل ایمان پر سورۃ کوثر کی قرأت فرض ہے اور یہ ایمان کا ضروری رکن ہے۔ تمام قرآن میں سے اسی سورت کو بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے، جہاں سے پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر پڑھنے سے آسان مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑ کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ و مسند احمد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ کوثر اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ کوثر کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلہ کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ کوثر ہے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمانوں اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مقام میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ کوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے، جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ کوثر میں ہے، اور جو کوئی سورۃ کوثر میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ کوثر کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ کوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ کوثر لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ تعالی سورۃ کوثر کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر
3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورت کوثر سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں، اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورت کوثر کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورت کوثر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورت کوثر لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، بفضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورت کوثر اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورت کوثر لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں، ہر روز اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب آپ پر سورت کوثر نازل ہوئی۔ اس سورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورت کوثر کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور سورت کوثر سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، امانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کے بجائے شرک، بدعات، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، اغوا، شراب، زنا، جوا، بے حیائی، بد امنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ پس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ و عرفہ اقدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹ آنا چاہیے
اور اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر رب سے اپنی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں دور کروا لینی چاہیے۔ جب بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق سورت کوثر کی تلاوت کر کے اس کا وظیفہ کریں تو اس کے بعد رب سے اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، دور کر دے تکلیف کو۔ اے پروردگار، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تا حیات فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔